جو 4 نکات جس پہ آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیے کے اندر بھی ذکر کیا وہ ہے بجٹ 2023-2024 کا مکمل نفاذ، ڈالر ریٹ کا جو ہے وہ مارکیٹ خود طے کرے گی، ٹائٹ مانیٹری پالیسی کی حکومت امپلیمنٹ کرائے گی اور معاشی اور انرجی اصلاحات، ان 4 چیزوں کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا آئی ایم ایف نے۔ لیکن بہرحال فی الحال جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، ڈیفالٹ کی ٹرم ہم سن رہے تھے، اب ایٹ لیسٹ لگتا ہے کہ اگلے 9 ماہ اس ٹرم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ زبیر صاحب، 10 مہینے تھوڑا سا وقت جو ہم بچا سکتے تھے، شاید یہ جو سارے معاملات تھے 10 مہینے پہلے کچھ کڑے فیصلے کر کے بار بار ہمیں ڈیفالٹ کی بات نہ سننی پڑتی، مڈل کلاس کی کمر نہ ٹوٹتی، ان کی بائنگ پاور کم نہ ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان حوالے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید قیمتیں اب بڑھا رہے ہیں جو بڑھنی تھی پہلے، تو اتنے سارا وقت ضائع کرنے کے بعد ہم آج وہیں کھڑے ہیں۔ لیکن شکر ہے چلے ہمیں کشن فی الحال ملا، بریدر ملا، لیکن 10 ماہ تو پھر ضائع ہوئے نظم۔ نہیں، میرا خیال ہے یہ تجزیہ آپ کا صحیح نہیں ہے کہ 10 ماہ پہلے اگر ہم کرتے تو لوگوں کی، خاص طور پر آپ نے مڈل کلاس کی بات کی، خاص طور پر آپ نے مہنگائی کی بات کی، تو اتنا نہ ہوتا۔ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ مہنگائی میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر رہا ہے وہ ڈیپریسیشن آف روپی رہا ہے، روپے کی قدر کم ہونا، اور جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب روپے کی قدر کم ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، آپ کی امپورٹس بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، آپ کو پیٹرول بھی بڑھانا پڑتا ہے، آپ کو بجلی کے نرخ بھی بڑھانے پڑتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ ایزیوم کیا جائے آپ کے سوال کہ اگر آپ 8 مہینے پہلے یہ اقدامات اٹھاتے کہ فری جو مارکیٹ بیسڈ روپی کو ڈٹرمن کرنے کا آئی ایم ایف اس وقت سے کہہ رہا تھا، اس وقت کرنے دیتے اور تھوڑا بہت جو کنٹرول کیا وہ نہ کرتے، تو آپ خود سوچیں کہ کیا حشر ہوتا۔ پلس اگر آپ جو ابھی ایک اور کنڈیشن جو آپ نے شاید اس کا ذکر نہیں کیا، اس سے پہلے جس دن معاہدہ ہوا ہے اسے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے حکومت نے جو امپورٹ ریسٹرکشنز ریموو کی ہیں، جو پچھلے سال 2 یا 3 دفعہ مئی 2022 میں پہلے کی گئیں کچھ ریسٹرکشنز، پھر دسمبر 2022 میں کی گئیں اور اس سے پہلے بھی تھوڑی بہت کی گئیں، تو وہ بیکاز ڈالرز کی کمی تھی، تو آپ خود سوچیں کہ اگر وہ سب الاؤ کر دیا جاتا، اگر آپ آئی ایم ایف اس وقت دیتے وقت، پیسہ دیتے وقت یا سٹاف لیول ایگریمنٹ کرتے وقت یہ کہتا ہے کہ آپ امپورٹ ریسٹرکشنز ہٹائیں، تو آپ سوچیں کہ دباؤ تو پہلے سے آ رہا ہوتا۔ زبیر صاحب، یعنی کہ اس دوران جو ڈالر کی قیمت کی مینیپولیشن ہوئی، جو کہ ڈار صاحب کا ایک مکمل طریقہ کار ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے، پہلے بھی وہ کرتے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، جو انسرٹینٹی رہی اس سے بھی فرق نہیں پڑا، آئی ایم ایف ڈیل ہوگی نہیں ہوگی، ڈیفالٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس پوری چارٹر سے انویسٹر کانفیڈنس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو مڈل کلاس آج یہ ساری مشکلات اٹھا رہی ہے، اگر 10 مہینے پہلے فیصلے کر لیے ہوتے تو یہ بریدنگ سپیس ہمارے پاس زیادہ بڑھ جاتی۔ یہ اسیسمنٹس بھی غلط ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں پاکستان گاٹ بیک ٹو دا آئی ایم ایف پروگرام ان اگست لاسٹ ایئر، سپتمبر میں وہ ٹرانچ بھی ریلیز ہو گئی تھی جو 8th ریویو کی تھی، اور اس کے وہ پہلے ہم نے مشکل اقدامات کر لیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی اور جولائی کے درمیان تقریباً 100 روپے قیمت بڑھائی تھی پیٹرول کی، ایک دفعہ 30 روپے، دوسری دفعہ 30 روپے، تیسری دفعہ 24 روپے، وہ آئی ایم ایف ہی کی کنڈیشن تھی۔ جون 2022 میں جو بجٹ دیا گیا تھا وہ بھی آئی ایم ایف مینڈیٹڈ بجٹ ہی تھا، اور اس سے مہنگائی ہونی تھی، اور مہنگائی ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 25% تقریباً اگر آپ اراؤنڈ لاسٹ جون سے دیکھیں کنسسٹنٹلی 25%، اس کے بعد 27%، اس کے بعد 29% سی پی آئی انفلیشن کی بات کر رہا ہوں، اور الٹیمیٹلی ہٹنگ 38%، اور پھر واپس وہ آنا شروع ہوا ہے۔ سو مہنگائی بتدریج ہو رہی تھی۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں جو صحیح نقطہ ہو سکتا ہے کہ اتنی انسرٹنٹی نہ ہوتی کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آئی ایم ایف ایگریمنٹ اگر نہیں ہوا تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ آپ ضرور کہہ سکتی ہیں، اور اس کی وجوہات تھیں۔ اس کے ہر جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ اپنے طریقہ کار سے چلتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لیے بہترین کیا پالیسی ہوگی۔ ڈار صاحب نے ڈیل کر چکے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے 2 ادوار میں، 98 99 میں اور 2013 2016 میں، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائیں بغیر آئی ایم ایف کے، ناٹ دیٹ کمپلیٹلی اگنورنگ آئی ایم ایف، بٹ اگر ہم اپنے فرینڈلی کنٹریز سے اور دوسرے سورسز سے ڈالرز لے آئیں گے تو
پھر ہم نیگوشیٹنگ پاور پر وہ نہیں ہوا سر, یہی مسئلہ ہے سر. 1999 وہ نہیں ہوا سر, یہی بات ہے نا کہ پی ایم ایل این کی اکنامک پالیسیز 1999 2013 14 میں پھنسی ہوئی ہے نا. یہی سب سے بڑا آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے. ڈڈ ناٹ ورک دس ٹائم. 2023 میں وہ حالات نہیں تھے اور اس دفعہ پتہ چل گیا. پھر جب بہرحال ڈیفالٹ ہوتے 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 آخری وقت پہ ہم جب ماریا ان دا اینڈ واٹ ہیپنڈ واز دا بیسٹ تھنگ فار پاکستان. اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پہلے جو ہمارا جو وہ ایگریمنٹ تھا جو پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ کیا تھا, اور اگر وہ 9th ریویو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ پہلے ہو جاتا اور جون میں وہ اینڈ ہو جانا تھا پروگرام, اور ایک نئے پروگرام کے لیے اگر آپ جاتے تو وہ ایک اور مشکلات لے کے آتا. سو اب جو ہے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے ٹائمنگ اور خاص طور پر الیکشنز کے حوالے سے اور نئی حکومت جو بھی آئے گی اس کے حوالے سے, اس کو سیٹل ہونے کے حوالے سے, تو یہ جو 9 منتھ کا آپ کو بریدر ملا ہے یہ بہت ایک, اگر آپ یہ کہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اگر یہ جون کے پہلے ہفتے میں 9th ریویو ہو جاتا تو پھر ہم ابھی جولائی میں کیا بات کر رہے ہوتے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, وہ مینج کیسے کرے گی ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. چلے سر, اس کو آپ سلور لائننگ کہہ لیں زبیر صاحب, سلور لائننگ کہہ لیں, لیکن بہرحال جو انسرٹنٹی تھی آئی ایم شیور آپ بھی اگری کریں گے اٹ واز ناٹ ورتھ اٹ. یہ جو آپ نے بات بتائی اب ماریا, اس کی ایگزامپل میں دینا چاہوں گا. ماریا ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. 1986 میں پاکستان کا انڈیا سے میچ ہوا تھا جس میں جاوید میاں عداد نے وہ فیمس چھکا مارا تھا, تو اس کو اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں. یہ نہیں کوئی کہتا کہ یار وہ چھکا مارنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی آخری اوور میں, آپ پہلے رن بنا لیتے. کرکٹ انالوجیز دینا شروع ہو گئے, مجھے تو فکر لگ گئی ہے آپ کی. جن کو سمجھانا ہوتا ہے ان کو کرکٹ انالوجی دینا ضروری ہوتا ہے. اچھا, یہ